آج آپ لوگوں کو ایک بہت پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان 220 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا عنوان ہے بلا حساب بلا عذاب جنت میں جانے والے لوگ۔ یہ کون لوگ ہوں گے جن کو حساب بھی نہیں دینا ہوگا، ان کا محاسبہ نہیں ہوگا، ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا اور وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو حقیقی موحد ہوں گے، جن کے پاس تحقیق التوحید ہوگی، توحید میں بھی تحقیق ہوگی۔ آسان الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ جو اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے تمام فرض کاموں کو کرتے ہوں گے، اس کے علاوہ جو سنت اور مستحب کام ہیں وہ بھی کرتے ہوں گے، وہ تمام حرام کاموں سے بچتے ہوں گے، اس کے علاوہ جو مکروہ ناپسندیدہ کام ہے اس سے بھی وہ بچتے ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں تحقیق توحید۔ اب وہ حدیث پاک جو صحیح مسلم 220 نمبر پہ موجود ہے سنانا چاہتا ہوں۔ حسین ابن عبد الرحمن، یہ حسین سعد سے، یہ فرماتے ہیں کہ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ ایک بڑے تابعی ہیں، کہا ان کے پاس میں بیٹھا تھا، کہنے لگے تم میں سے رات میں اس ستارے کو کس نے دیکھا ہے جو ٹوٹا تھا؟ تو حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے دیکھا۔ پھر فوراً کہنے لگے اما انی لم اکن فی الصلاۃ، میں رات میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا کہ میں نے ستارے کو دیکھا ہے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ وضاحت کرنی تھی کہ میں تہجد نہیں پڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے میں جاگ رہا تھا اور پھر میں نے ستارے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، بلکہ مجھے کسی زہریلے جانور نے، بچھی نے ڈنک مار دیا تھا، اس کی وجہ سے میری نیند کھلی تھی اور پھر میں نے دیکھا تھا۔ یہاں ایک منہج ملا، منہج یہ ملا کہ صحابہ کرام، تابعین کرام، ائمہ، نیک لوگ اپنی ان نیکیوں کو بیان نہیں کیا کرتے تھے جو خفیہ کرتے تھے۔ رات کی تہجد کی نماز ہے وہ خفیہ نماز ہے۔ آج لوگوں کا شیوا یہ کہ اگر کوئی تہجد پڑھتا ہے تو صبح اٹھ کے لوگوں کو بڑے عجیب انداز میں بتاتا ہے۔ وہ رات میں گرمی بہت لگ رہی تھی، میں اٹھا تو تہجد کی نماز بھی پڑھنی تھی، وہ رات میں ٹھوکر لگی، کیوں نماز پڑھنے اٹھا تھا۔ الگ الگ انداز میں لوگ بتلاتے ہیں۔ تو یہ منہج ملا کہ اپنی نیکیوں کو، وہ نیکیاں جو خفیہ ہوتی ہیں اس کو خفیہ ہی رہنے دو، اس کو نہ بتایا کرو کسی سے، یہ منہج ملا۔ اور کہا کہ مجھے کسی جانور نے ڈنک مار دیا، اس کے لیے میں اٹھا۔ تابعی فرماتے ہیں سعید بن جبیر، کہا تم نے پھر کیا کیا؟ ڈنک مارا زہریلے جانور نے، پھر کیا کیا؟ کہا استرقیت، میں نے رقیہ طلب کیا۔ کہا ما حملک علی ھذا، رقیہ کیا کیوں؟ دلیل ہے تیرے پاس؟ رقیہ کرنے کی دلیل ہے تمہارے پاس؟ ایک منہج اور ملا، اصول ایک اور ملا کہ ہر وہ کام جو آپ کے پاس آپ کی زندگی میں آئے گا اس کی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپس میں اس کا ڈسکشن ہونا چاہیے۔ کہا تمہارے پاس اس کی دلیل ہے؟ کہا ہاں۔ امام شعبی ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس میں رقیہ کرنے کی اجازت ہے، جائز کہا گیا ہے، اس کی وجہ سے میں نے رقیہ طلب کیا ہے۔ تو انہوں نے جواب کیا دیا، قد احسن من انتہى الی ما سمع، جو آپ نے دلیل پائی، دلیل ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، اور آپ نے اس دلیل پہ عمل کیا، وہ بھی آپ نے اچھا کیا، یعنی دلیل کے مطابق آپ نے عمل کیا، یہ آپ کا بہترین کردار ہے، ہم اس کو سراہتے ہیں۔ لیکن میرے پاس بھی ایک حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے، اس حدیث میں اس سے افضل کام بتایا گیا ہے۔ ایک تیسرا اصول ہمیں ملا کہ ہم اور آپ کو افضل کے پیچھے پڑنا چاہیے، جائز کے نہیں۔ جائز ناجائز کا آخری حصہ ہے، یعنی یہ ناجائز ہے اگر، تو اس کے اوپر والا جو وہی جائز ہے، افضل اس کے کئی گنا اوپر ہوتا ہے۔ ہم اہل حدیثوں کو، ہم سچے مسلمانوں کو افضل کے پیچھے پڑنا چاہیے۔ آج لوگوں کا شیوا یہ ہے بس بتاؤ مولانا یہ جائز ہے کہ نہیں، جائز ہے بلکہ فر سے اڑ جاتے ہیں۔ افضل کے پیچھے پڑھو، یہ صحیح مسلمان ہے، یہ بھی اصول دیا گیا۔ تو صحابی نے کہا تم نے جو کیا صحیح ہے، جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے وہ تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک دن آئے گا، میدان محشر کا منظر اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، سارے نبی آئیں گے، ایک نبی ایسے آئیں گے جن کے پاس پورا جمع غفیر ہوگا، ایک نبی ایسے آئیں گے جن کے پاس کچھ اور تھوڑے کم لوگ ہوں گے، اور ایک نبی ایسے آئیں گے والنبی لیس معہ احد، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہو، اکیلے وہ نبی ہوں گے، پیچھے کوئی متبع نہیں، کوئی پیروکار نہیں۔
ایک منہج یہاں ایک اصول اور بھی دیا گیا. لوگ سوچتے ہیں جس چیز کے ماننے والے زیادہ ہوں، جس کے فالوور زیادہ ہوں، جس کے متبع زیادہ، وہ حق پہ. اصول دیا گیا زیادتی اور کثرت سے عدد کی بنیاد پر حق اور ناحق کا فیصلہ کرنا منہجن غلط ہے. حق جس طرف ہو، چاہے وہ اکیلا ہو، وہ سچا ہے. وہ نبی اکیلے ہیں، نبی سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی متبع نہیں، اکیلے آدمی ہے پھر بھی حق ہے. یہ اصول دیا گیا کہ تعداد سے کبھی حق کو مت پہچاننا. حق کو حق سے پہچانو، لوگوں کو حق کے ذریعے سے پہچانو، حق کو لوگوں کے ذریعے سے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک بہت بڑی میں امت دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے یہ میری امت ہے، تو مجھ سے کہا جاتا نہیں یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھ سے کہا جاتا ہے تھوڑا اور اوپر کی طرف دیکھو، تو مجھے دکھایا گیا پورا لوگوں سے آسمان کا کنارہ بھرا ہوا تھا. پھر مجھ سے کہا گیا ہذہ امتک، یہ آپ کی امت ہے. وَفِيهَا 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، اور آپ کی اس امت میں 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں. اب اتنی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے، اٹھے، اپنے کمرے میں چلے گئے. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، علم کی تلاش، پیاس، جستجو بھی باقی ہے. صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، یہ کون اللہ کے نبی کے خوش قسمت امتی ہو سکتے ہیں جو بلا حساب بلا عذاب جنت میں جانے والے ہیں. تو بعض صحابہ نے کہا آپس میں ڈسکشن کرتے ہوئے یہ وہ لوگ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی شرف صحابیت سے جو سرفراز ہیں، جو صحابی ہیں، شاید ان کے لیے یہ خوش قسمتی ہو. کچھ لوگوں نے کہا شاید یہ رتبہ انہیں ملنے والا ہو جو پیدائشی طور پہ مسلمان پیدا ہوئے، موحد پیدا ہوئے اور اسی پر ان کا انتقال ہوا، کبھی زندگی میں انہوں نے شرک نہیں کیا. یعنی صحابہ نے دو باتیں کہیں، ایک جو صحابیت کے شرف سے واقع جو متصف ہوا اس کو یہ مل سکتا ہے، یا پھر جو توحید سے جڑا ہوا ہے اس کو یہ مل سکتا ہے. اور بھی باتیں کہیں لیکن دو باتیں حدیث میں بیان کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ صحابہ نے بتایا ہم لوگ اسی کے بارے میں اپنا آئیڈیا پیش کر رہے تھے، رائے دے رہے تھے کہ آخر وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو بلا حساب بلا عذاب جنت میں جانے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هم الذین لا یسترقون ولا یکتؤون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو رقیہ طلب نہیں کرتے ہوں گے، جو آگ کی سینگی سے علاج نہیں کرواتے ہوں گے، جو بدشگونی نہیں نکالتے ہوں گے، جو اپنے رب پر مکمل بھروسہ اور توکل کرتے ہوں گے. رقیہ طلب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات یہ جان لیں، جو ہم اور آپ جھاڑ پھونک کہتے ہیں نا، جھاڑ پھونک کی دو قسمیں، ایک جائز ایک ناجائز. آج معاشرے میں جو چل رہا اکثر ناجائز، جس میں عربی زبان کے علاوہ دوسری بھاشاؤں میں رقیہ لکھا جاتا ہے، جس میں شرک اور بدعت ڈالی جاتی ہیں، جس میں فرشتوں سے مدد طلب کی جاتی ہے، جنات سے مدد طلب کی جاتی ہے، جس میں شیاطین ابلیس تک سے مدد طلب کی جاتی ہے، ان کے نام تعویذ میں لکھ کر لوگوں کے گلے میں ٹانگے جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے شرکیہ تعویذ ہیں، شرکیہ رقیہ، یہ حرام ہیں، حرام ہیں، حرام ہیں بلا شک و شبہ. بات ہو رہی ہے جائز رقیہ کی، جائز جھاڑ پھونک کی، جس میں قرآن کی آیتوں سے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعاؤں کے ذریعے سے دم کیا جائے، اس کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ بلا حساب عذاب جنت میں جائیں گے جو جائز رقیہ بھی نہیں طلب کرتے ہوں گے. جائز ہے لیکن دوسروں سے یہ نہیں کہتے ہوں گے میرے اوپر دم کر دو. دم کرنے کی چار قسم جان لیجئے. ایک ہے اپنے اوپر دم کرنا، میں عالم ہوں، مجھے دعائیں یاد ہیں، میں پڑھ کے خود اپنے اوپر دم کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ جائز ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے. ایک ہے دوسرے شخص کے اوپر دم کرنا، میں پڑھتا ہوں دوسرے کے اوپر دم کر رہا ہوں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. ایک تیسری قسم ہے کسی دوسرے سے میں کہوں کہ ان کو آپ دم کر دیجئے، کسی دوسرے سے میں کہوں ان کو آپ دم کر دیجئے، یہ بھی جائز ہے، بلکہ یہ ایک مسلمان کے ساتھ احسان ہے، خیر خواہی ہے. چوتھی قسم ہے کہ میں کسی دوسرے سے کہوں مجھے دم کر دیجئے، میرے اوپر دم کر دیجئے، یہ بھی جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے. جو شخص یہ کام کرتا ہے، کسی دوسرے سے کہے میرے اوپر دم کر دیجئے، گناہ نہیں پائے گا، جائز کام کر رہا ہے، لیکن بلا حساب بلا عذاب جنت میں جانے والوں کی فہرست سے اس کا نام کٹ جائے گا. یہ اس حدیث پاک میں بتایا. اللہ کے نبی نے فرمایا ولا یسترقون، یہ دوسروں سے کہتے بھی نہیں ہے کہ میرے اوپر جائز دم کر دو. کیوں؟ مضبوط اعتماد اللہ کی ذات پر ہے. وہ نہیں چاہتے کہ میرا دل کسی بندے کے تعلق سے
جڑ جائے، کسی بندے سے جڑ جائے، وہ نہیں چاہتے، ان کی عزت نفس گوارا نہیں کرتی ہے کہ کسی بندے سے ایک جائز چیز بھی طلب کر لیں، یعنی توکل کے اعلیٰ پیمانے پر یہ بندے فائز ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ رقیہ طلب نہیں کرتے ہوں گے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آگ سے اپنا علاج نہیں کرتے ہوں گے۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا آگ کے ذریعے سے علاج، جس کو ہم کہتے ہیں سینگی دینا، یہ بھی اس میں اختلاف ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن بہرحال صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ یہ جائز ہے ضرورت کے تحت، جب اس کے علاوہ دوسری دوائیں نہ موجود ہوں۔ اگر دوائیں دوسری موجود ہیں تو اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ آگ کے ذریعے سے جب آدمی علاج کرتا ہے اپنے کسی بیماری کو تو اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو عذاب دینے جیسا لگتا ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا ولا یتطیرون، یہ بدشگونی نہیں کرتے۔ بدشگونی کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمارے زمانے میں، ہمارے دور میں، ہمارے لوگوں میں بہت عام ہے۔ راستہ چلتے ہوئے بلی اگر راستہ پار کر گئی، نہیں جاؤں گا، دن خراب ہو گیا۔ کوئی آدمی ہے، اس آدمی سے ان کو چڑ ہے، دیکھ لیا صبح صبح تیری شکل دیکھ لی، اب میرا دن خراب ہو گیا۔ کوئی خاص جگہ ہے، یہاں آ گیا، اب میرا دن خراب ہو جائے گا۔ کوئی خاص ٹائم، کوئی خاص دن ہے، منگل کا دن میرا صحیح نہیں جاتا، جمعہ کا دن میرا صحیح نہیں جاتا، اتوار کا دن میرا۔ آدمی الگ الگ ٹائم، الگ الگ دن سے بدشگونی لینے لگتا ہے، لوگوں سے بدشگونی لینے لگتا ہے، جگہوں سے بدشگونی لگتا ہے۔ کوئی آواز سنائی دے، کہتا ہے یہ سن لیا میں نے، اس مکروس آواز کو میں نے سن لیا، اب میرا دن خراب ہو جائے، اب میرا کام آج بننے والا نہیں، اب مجھے روزی آج ملنے والی نہیں، آج میری دکان نہیں چلے گی، صبح صبح یہ آ گیا۔ یہ ساری چیزیں بدشگونی ہیں، اور یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک ہے، چھوٹا شرک ہے، اسے بچنا چاہیے۔ یہ خرافات، یہ توہم پرستی آج لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی ان سب چیزوں سے کیسے بچے گا؟ جب اس کا ایمان، اس کا توکل، اس کا بھروسہ، اعتماد اللہ کی ذات پر بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بیان کیا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، عکاشہ ابن محسن، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے ان 70,000 لوگوں میں سے بنا دے جو بلا حساب بلا عذاب جنت میں جانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا انت منہم، میں دعا کرتا ہوں تم ان میں سے ہوگے۔ یہ ان کا نام آ گیا کہ وہ جنتی ہوں گے، بلا حساب بلا عذاب ہوں گے۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، کہا میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا سبقک بہا عکاشہ، تم سے پہلے عکاشہ نے دعا کروا لی ہے، اب نہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دوسرے آدمی کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ شاید وہ دوسرا والا منافق تھا، اور دوسری وجہ یہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی دروازہ نہیں کھولنا چاہتے تھے کہ کوئی ایسا آدمی بھی کھڑا ہو جائے جو اس لائق نہ ہو اور کہہ دے کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے، نہ اہل آدمی کے لیے دعا نہ کرنا پڑے، اس لیے آپ نے راستہ ہی بند کر دیا۔ ایک آدمی نے دعا کروائی، آپ نے کر دیا، وہ اس میں سے شامل ہو گیا، اگلے سے آپ نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کی ہے، اس میں بڑی عبرتیں، بڑی نصیحتیں ہیں، ہم اور آپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ تحقیق توحید ہے، یعنی توحید کی پختگی، ایمان کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی سچی توحید کے ساتھ بقیہ معاملے میں بھی آدمی کھرا اترے اور تمام حرام کام، مکروہ کاموں کو چھوڑ دے، یہ ہے پختہ توحید، اور ایسے لوگ انشاءاللہ بلا حساب بلا عذاب جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان میں سے بنائے، آمین یا رب العالمین۔